سابق ریاستی وزیر و کانگریس کے سینئر قائد محمد علی شبیر نے کانگریس کے دیگر قائدین کے ساتھ کل شب حج ہاؤس پہنچ کر عازمین حج کے تیسرے قافلے کو جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر سابق وزیر نے عازمین حج سے ملک بالخصوص تلنگانہ ریاست میں امن کی برقراری کے لیے دعا کرنے کی بھی خواہش کی۔ جی ایچ ایم سی کے ورکرز نے مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے چلو پرگتی بھون احتجاج کی اپیل کی۔ اس اپیل کے بعد بلدیہ کے صدر دفتر کے سامنے بڑے پیمانے پر پولیس کو تعینات کر دیا گیا۔ 6ویں زونل آفس کے قریب ملازمین کی یونینوں کے قائدین اور کارکنوں نے احتجاج کیا اور مسائل کے حل کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو مالی امداد 28 جون سے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی ہے کہ وہ سابق کی طرح کسانوں کے بینک کھاتوں میں ریتو بندھو اسکیم کی رقم جمع کروائیں۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کے واقعے کے سلسلے میں جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی ہدایت پر جناب صمد بن عبداد سابق کارپوریٹر نے متاثرہ کے ارکان خاندان سے ملاقات کی اور متاثرہ کے ارکان خاندان کے ساتھ پہنچ کر چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجلسی کارپوریٹر نے پولیس کے اعلیٰ حکام سے خواہش کی ہے کہ ملزمین کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن لمٹ میں جمعہ کے دن ایک مائنر لڑکی کے ساتھ میں بدبختانہ حرکت آرام گڑھ سے بچی کو جو ہے 2 ویلر گاڑی میں بٹھا کر لے جا کر دوسرے مقام پر بچے کے ساتھ زیادتی کیے۔ جیسے اس کی اطلاع حمیہ ملت علی جناب الحاج محترم اکبر الدین اویسی صاحب کو ملی، انہوں نے اس لڑکی کے والدہ، خالہ اور دیگر افراد خاندان سے مجھے ملنے کے لیے کہا اور ان کو فوری طور پر پولیس اسٹیشن سے رجوع کرنے، ان ظالموں پر کیس درج کروانے کے لیے کہا اور چندران گٹا پولیس فوری حرکت میں آتے ہوئے ایک کیس رجسٹرڈ کر لیا اور بچی کو بھروسہ سینٹر بھیجا کر اس کا بیان قلم بند کروایا اور میڈیکل چیک اپ بھی بچی کا مکمل کروایا اور ان تمام خاتیوں کو سے بتایا جا رہا ہے کہ جملہ 4 سے 5 خاتی مجرمین اس فعل میں جو ہے ملوث ہے۔ اس میں سے پولیس کا کہنا ہے کہ 4 کو ابھی تک حراست میں بھی لے لیا اور تحقیقات پولیس زور و شور سے تیزی کے ساتھ جاری ہے اور محترم حمیہ ملت کی ہدایت پر ہم نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ ان کو سخت سے سخت اس میں سزا ملنی چاہیے۔ بچی چونکہ مائنر ہے اور ان ظالم وزیر صحت ہریش راؤ نے بستی دواخانوں اور سرکاری دواخانوں کی صورتحال کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو مختلف ہدایات دیتے ہوئے عوام کو معیاری علاج کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ 15 اگست سے مزید 131 بستی دواخانے قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی 12 بستی دواخانے شروع کیے جائیں گے۔
اس طرح جملہ 390 بستی دواخانے ریاست میں کارکرد ہو جائیں گے۔ تلنگانہ میں کرونا ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں عوام میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے، جس کے سبب سینٹرل کولڈ اسٹوریج میں وائلز کی مدت کارآمد ختم ہونے پر ہے۔ کئی کروڑ روپے خرچ کرتے ہوئے حاصل کردہ ان ٹیکوں کی مدت کارآمد ختم ہونے سے عہدیداروں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ٹیکوں کے لیے طبی عملہ کے گھر گھر پہنچنے کے باوجود لوگ ٹیکہ لینے میں دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ٹیکہ اندازی کے مراکز بھی خالی نظر آ رہے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی وکیل شلپا کے مکان کی NIA کے عہدیداروں نے تلاشی لی۔ اپل کے چلکا نگر میں جمعرات کی صبح NIA کے عہدیدار پہنچے اور ان کے مکان کی تلاشی لی۔ وشاکھاپٹنم میں 3 سال پہلے لاپتہ رادھا نامی نرسنگ طالبہ کو نیکسلائٹس میں شامل کرنے کا شلپا پر الزام ہے۔ وشاکھاپٹنم میں گمشدگی کے درج کیس کی جانچ تازہ طور پر NIA کے حوالے کی گئی ہے۔ وشاکھاپٹنم پولیس کی جانب سے درج کردہ FIR کی بنیاد پر NIA کے عہدیداروں نے شلپا کے خلاف کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا۔ شلپا کو حراست میں لینے کے بعد NIA کے عہدیدار مادھا پور میں واقع NIA کے دفتر لے گئے۔ رادھا کی گمشدگی کے معاملے کے سلسلے میں شلپا سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ رادھا کے والدین نے پولیس سے کی گئی شکایت میں الزام لگایا کہ 3 سال پہلے ان کی بیٹی کا اغوا کیا گیا تھا۔ یہ شکایت دسمبر 2017 میں وشاکھاپٹنم پیدابایا پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی تھی۔ ریاست میں ایک مرتبہ پھر کرونا کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے کا صحت کے ماہرین نے مشورہ دیا ہے۔ گزشتہ 2.5 سال سے کووڈ وبا سے ماسک، سینیٹائزرز کے استعمال، سماجی فاصلے کی برقراری کے سلسلے میں عوام میں چوکسی دیکھی جا رہی تھی۔ تاہم کووڈ ٹیکوں کے بعد عوام میں احتیاط کی کمی ہو گئی۔ پھر ایک بار کرونا معاملات میں اضافے کے بعد ڈاکٹرز نے چوکسی اختیار کی ہے۔ ماسک، وبائی امراض کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور عوام میں ماسک کے رجحان میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اجرتوں میں اضافے کے مطالبے پر تیلگو فلم انڈسٹری سے وابستہ ورکرز کی ہڑتال جاری ہے۔ دوسرے دن بھی شوٹنگ سے ان ورکرز نے دوری اختیار کی، جس کے نتیجے میں تقریباً 25 فلموں کی شوٹنگ روک دینی پڑی۔ تیلگو فلم چیمبر نے کہا کہ ان ورکرز سے بات چیت کی جائے گی۔ اسی دوران وزیر سینیماٹوگرافی تھلسانی سرینیواس یادو سے فلم فیڈریشن ورکرز کی تنظیم کے لیڈروں نے ملاقات کی۔ بعد ازاں وزیر سرینیواس یادو اور پروڈیوسر سی کلیان نے میڈیا سے بات کی۔ کلیان نے سینی ورکرز کی ہڑتال پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت پر قائم رہیں گے، لیکن وہ تنخواہوں میں اضافے پر اس وقت ہی بات کریں گے جب شوٹنگ شروع ہو جائے گی۔ ہڑتال کی وجہ سے آج بھی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے تمام پروڈیوسرز کس کے ساتھ کام کریں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو وہ غیر معینہ مدت کے لیے شوٹنگ روکنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کرونا کی وبا کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل کے مسافرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں میٹرو میں سفر کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ تک ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کرونا کی وبا اور دیگر وجوہات کی وجہ سے مسافرین کی تعداد میں کمی ہوئی تھی، تاہم میٹرو کے آفر کے بعد مسافرین کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ RTC بس کرایوں میں اضافہ بھی میٹرو مسافرین کی تعداد میں اضافے کی اہم وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ سدھارتھ کوشل نے کرنول ضلع کے نئے SP کے طور پر جائزہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے آج 9:30 بجے دن ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں نئی ذمہ داری قبول کی۔ اس موقع پر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں اور ان کے ماتحت عہدیداروں نے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ شیو سینا لیڈر سنجے راؤت نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی آج بھی مضبوط ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض ارکان اسمبلی پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، اس کا خلاصہ جلد ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے رابطے میں 20 ارکان اسمبلی ہیں۔ اس طرح کے طوفان کا سامنا کرنے کا انہیں تجربہ ہے۔ آسام میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ برہما پترا دریا لبریز ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 12 افراد سیلاب کے سبب ہلاک ہوئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ریاست کے 32 اضلاع میں سیلاب کی صورتحال خطرناک ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 101 تک جا پہنچی ہے۔ کئی افراد پانی میں غرق ہو گئے۔ 55 لاکھ افراد
ہنوز بے گھر ہیں۔ افغانستان میں پیش آئے شدید زلزلے کے سبب مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بحران کا شکار ملک مدد کی خواہش کر رہا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 درج کی گئی ہے۔ کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں راحت کا کام جاری ہے۔ تلنگانہ کے عازمین حج کا تیسرا قافلہ جو 377 افراد پر مشتمل تھا 7 گھنٹوں کی تاخیر سے روانہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی ایئرلائنس کی فلائٹ جو جمعرات کی صبح 4 بجے پرواز کرنے والی تھی جدہ سے ہی حیدرآباد کو تاخیر سے پہنچی تھی۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم اور ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ نے عازمین کو صبح 5:30 بجے حج ہاؤس نامپلی سے ایئرپورٹ کے لیے وداع کیا۔ اسی دوران سابق وزیر محمد علی شبیر نے کانگریس کے اہم قائدین سمیر ولی اللہ اور سید نظام الدین وغیرہ کے ہمراہ حج ہاؤس کا دورہ کیا اور عازمین حج سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج ہاؤس میں عازمین کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر اپنے اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ ہمیں بتانا ضروری ہوگا کہ عازمین حج کا چوتھا قافلہ 25 جون کو صبح 8:30 بجے حیدرآباد سے جدہ کے لیے روانہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کیونکہ ہمارے مولانا ابرار صاحب بہت قابل تعریف مولانا اور ہمارے انور پاشا صاحب اور ہمارے ڈائس پہ ہمارے ممبرز آج کیونکہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی، کیونکہ 6 گھنٹے ڈیلے ہوئی فلائٹ، نہیں تو یہ ٹائم پہ ٹیک آف ہو جانے کا تھا فلائٹ جو ہے۔ آپ لوگ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ کچھ ٹیکنیکل وجہ سے جو ہے تھوڑا پرابلم ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایئرپورٹ پہ بھی ناشتے کا اڈلی وغیرہ جو بھی ہے سعودی ایئرلائنس والے بھی رکھے ہیں، ہم لوگ انسٹرکشن دیے ان لوگوں کو، اور آپ لوگ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی چیز کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خالی عبادت میں ٹائم دیجیے۔ آپ لوگ جو ہے موبائل فون مطلب گھروں میں بات کرنا، بچوں سے بات کرنا، ان سے بات کرنا، رشتہ داروں سے کچھ نہیں، فون کو بازو پھینک دیجیے جانے کے بعد، کیونکہ صرف اپن یہاں سے اتنی دور جا رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں، اپن سرکار کے مقام پہ پہنچ رہے ہیں، تو اپن اس کا جو ہے احترام کرتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر طواف کرتے کرتے بھی جو ہے ویڈیو لیتے رہتے، طواف کرتے رہتے، ویسا نہیں کرنا ہے کیونکہ گناہ ہے ویسا کرنا۔ اپن طواف کرتے وقت بھی نیچے نظر رکھ کے جو ہے اپن طواف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اپن چلنا ہے، کیونکہ وہاں پر طواف کرنے کی تو یوں ایسا دیکھ کے نہیں چلنا ہے۔ طواف جب تک طواف نہیں ہوا اپن منڈی اوپر اٹھانا بھی نہیں ہے، مگر اللہ سے میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سفر آسانی سے ہو جائے، کیونکہ پرسوں بھی میں عمرے کو جا کے آیا 2 ہفتے پہلے، اور اللہ کا کرم ہے وہاں کے قونصل جنرل سے بھی ہم بات کریں، جو ہمارے انڈین ایمبیسی ہے وہاں پر، وہ لوگ بھی اچھے انتظامات کر رہے ہیں وہاں پر، آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ لوگ جو ہے کثرت سے جو ہے نا دعا کریے، اور جب تک وہاں پر عمرہ اپنا نہیں ہوا، ابھی یہ جو احرام ہے آپ کا عمرے کا ہے، کیونکہ حج کا احرام نہیں ہے، یہ عمرہ کرنا ہے پہلے، اس کے بعد حج کا احرام جو ہے ابھی مولانا جیسا بتائے وہ تاریخوں پہ آپ کو احرام بن کے پھر مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، جو بھی عرفات کے میدان میں جانا ہے وہ تو الگ ہے وہ، مگر آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ شاپنگ بھی مت کریے وہاں پر، اپنے انڈیا میں ہر چیز مل رہی، کیونکہ اتنی دور جا رہے ہیں اپن تو خالی شاپنگوں میں ٹائم، اکثر اپنے لیڈیز وغیرہ چلے آتے سونا خریدنے، وہ یہاں پر ہر چیز مل رہی۔ وزیر اسپورٹس وی سرینواس گوڑ نے 36ویں اولمپک ڈے دوڑ کے سلسلے میں ایل بی اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی اور کہا کہ ریاستی حکومت اسپورٹس کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ ہر اسمبلی حلقے میں اسپورٹس گراؤنڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی اسکیموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اسپورٹس نے بتایا کہ حکومت نے حال ہی میں باکسر نکھت زرین اور شوٹر ایشا سنگھ کو 2 کروڑ روپے کے انعام کے علاوہ گروپ 1 کی ملازمت فراہم کی ہے۔ اس تقریب کا اہتمام اسٹیٹ اولمپک ایسوسی ایشن نے کیا تھا، جس میں ریاست کے کئی نامور کھلاڑیوں کے علاوہ صدر ایسوسی ایشن ڈاکٹر وینو گوپال چاری، سیکرٹری محکمہ اسپورٹس سندیپ کمار سلطانیہ، صدر تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی اے وینکٹیشور ریڈی، صدر نشین بیوریج کارپوریشن جی ناگیش اور دوسرے بھی شریک تھے۔ తెలంగాణ రాష్ట్ర
ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఒక స్టేడియం ఉండాలని చెప్పి ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని శాంక్షన్ జరిగింది. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 50% స్టేడియాలు కొన్ని నియోజకవర్గాలు పూర్తి చేశారు. ఇవే కాకుండా మీరు గమనించండి, ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రకృతి వనాలు ఏర్పాటు చేసి వాకింగ్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి గ్రామంలో కూడా యువకులు కానీ వృద్ధులు కానీ వాకింగ్ చేయడానికి అవకాశం కలిగించి క్రీడాకారులకు ప్రోత్సహించాలని చెప్పి మొన్ననే నిఖర్ జరిగిన తెలంగాణ బిడ్డ వరల్డ్ ఛాంపియన్ కొడితే వారికి ఏఎస్పీ ఉద్యోగంతో పాటుగా మరి 2 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి విశ్వాసం గౌరవించేది కూడా ఎందుకంటే క్రీడాకారులు ప్రోత్సహించాలి. ఈరోజు ఉద్యోగాలలో కూడా 2% రిజర్వేషన్, విద్యలో 0.5 రిజర్వేషన్ కలిగించి విద్యార్థి దశ నుండే వాళ్ళ క్రీడల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ కలగాలని ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇవే కాకుండా ప్రతి గ్రామంలో క్రీడా ప్రాంగణాలు ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆదేశించడం జరిగింది. మౌర్నార్లో జీవించి అన్ని కంప్లీట్. मलकपेट के इलाके शिली नगर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काम करने वाली 37 साल सुजाता की अचानक मौत पर शहर भर के आशा वर्करों ने जबरदस्त एहतजाज किया और उसकी मौत की तहकीकात का मुतालबा किया। मुसलमानबाग चौराहे पर सैकड़ों आशा वर्करों ने धरना देते हुए बताया कि सुजाता की मौत काम के दौरान हिरासानी और जहनी दबाव के नतीजे में हुई है। उन्होंने सुजाता के लवाकिन को मुआवजे की अदायगी और उसकी मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी आशा वर्कर्स को गिरफ्तार करते हुए अंबरपेट पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। హైదరాబాద్ జిల్లా షాల్వాన్ పిఎస్సిలో యూపీఎస్సిలో సుజాత అనే ఆశా వర్కరు నిన్న సాయంత్రం హాస్పిటల్లో చనిపోయింది. ఆశా వర్కర్గా పనిచేస్తూ పనిభారం భరించలేక పనిభారం ఎక్కువైపోయి ఆన్లైన్ పని, ఫోన్లో మాట్లాడడం, ఫోన్లో టైప్ చేయడం, ఇంటింటికి తిరగడం, ఈ పనిభారం బాగా ఎక్కువైపోయి అక్కడికక్కడే కుప్పగూలింది. ఈ కుప్పగూలిన ఆశా వర్కర్ని యశోద హాస్పిటల్కి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మిగతా ప్రజలు తరలించారు, అక్కడికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడికి తీసుకెళ్లే వరకే సుజాత ప్రాణం కోల్పోయింది. మరి సుజాతకి 3 పిల్లలు ఉన్నారు, 2 ఆడపిల్లలు, 1 అబ్బాయి. వీళ్ళందరూ కూడా 10వ తరగతి లోపే చాలా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. సుజాత కుటుంబం చాలా పేద కుటుంబం. వాళ్ళ ఆయన కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక కాంట్రాక్ట్ వర్కర్గా పనిచేస్తున్నాడు. మరి చాలా రోజు కష్టం చేసుకుంటే తప్ప బతకలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళ కుటుంబం ఉంది. అందుకే ఈ సందర్భంగా ప్రాణానికి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే, మళ్ళీ ప్రాణాన్ని తీసుకురాలేము. కానీ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టడం కోసం, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడం కోసం సుజాత ప్రాణానికి వాళ్ళ కుటుంబానికి 25 లక్షల నష్టపరిహారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారు 25 లక్షల నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వాలి అనేసి మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే వాళ్ళ 3 పిల్లలకి నాణ్యమైన విద్యని వాళ్ళు ఎంతవరకు చదువుకుంటే అంతవరకు ఆ విద్యను ప్రభుత్వమే అందించాలి, ఆ బాధ్యత ప్రభుత్వమే తీసుకోవాలనేసి కూడా మేము కోరుతున్నాం. అట్లాగే చాలా పనిభారం ఉంది. ఆశాలు మొన్ననే గోల్కొండలో ఒక ఆశా వర్కర్ చనిపోయింది, ఈరోజు సుజాత చనిపోయింది. ఇక్కడ చాలా మంది ఆశాలు ఉన్నారు, వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా గ్యారంటీ లేదు. దీనికి కారణం ఏంటంటే పనిభారం. ఈ పనిభారాన్ని తగ్గించాలనేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అధికారుల వేధింపులు కూడా చాలా ఉన్నాయి, అవి కూడా తగ్గాలి. మేము సుజాతకు న్యాయం చేయండి అనేసి యూపీఎస్సీ దగ్గరికి శవాన్ని తీసుకొని మేమందరం కలిసి వెళ్తుంటే పోలీసులు ఇక్కడికి వచ్చి అడ్డుకున్నారు. అందుకే ఇక్కడే కూర్చున్నాం. ఇక్కడికి కమిషనర్ గారు రావాలి, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు రావాలి. మేము అడుగుతున్న న్యాయమైన డిమాండ్ని పరిష్కారం చేయాలి. పరిష్కారం చేయకపోతే ఇక్కడి నుంచి లేచే ప్రసక్తి లేదనేసి కూడా మేము తెలియజేస్తున్నాం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీడియా మిత్రులు ఉన్నారు, కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు, ప్రజలందరూ ఉన్నారు. కరోనా సమయంలో మొదటి లాక్డౌన్ నుండి మొత్తం డోర్ పెట్టుకొని ఇంట్లో ప్రజలు ఉంటే మేము ఇంటింటికి తిరిగి ప్రాణాలు లెక్క చేయకుండా ఎంత కష్టపడ్డామో, ఎంత శ్రమ చేశామో, ప్రజల కోసం మా ప్రాణాన్ని ఎట్లా ఫణంగా పెట్టామో అందరికీ తెలుసు. అందుకని అదొకటే కాదు, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మేము సర్వేలు చేస్తున్నాం, ట్యాబ్లెట్లు పంచుతున్నాం, కాళ్ళన్నీ అరిగిపోయేటట్టు ఇంటింటికి. साबिक वजीर पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर और खैरताबाद की टीआरएस कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गई। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कारगुजा सदर व रुकन पार्लियामेंट कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे। खबलजी वो एक बड़े जुलूस की शक्ल में गांधी भवन पहुंची। जुलूस में उनके हामियों की बड़ी तादाद शामिल थी।
انہوں نے کہا کہ ملک میں کانگریس ہی ایک ایسی جماعت ہے جو اس کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتی ہے۔ آج کے جو ماحول چل رہے راشٹر میں اور دیش میں، وہ دیکھ کے جو عوام کی تکلیف کے لیے اور عوام کی بھلائی کے لیے ایک پارٹی جو کڑی ہے وہ کانگریس پارٹی ہے، ان کے ہت میں ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کے ہت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں سونیا گاندھی ضرورت پڑے تو اپنا خود کا انٹرسٹ بازو رکھ کے تلنگانہ دی ہے، اور ایسے سمے پہ جہاں ضرورت پڑے تلنگانہ عوام کی بھلائی کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ اور راشٹر میں دیکھ رہے ہم ریونت ریڈی کے نیترتو میں سبھی کانگریس لیڈرز جتنا فائٹ کر رہے پبلک کے لیے وہ پورا پبلک دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہمارے کیپبلٹی سے کام کرنا چاہ رہے تھے، تو کانگریس پارٹی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر ایک لیڈر کو کام کرنے کے لیے، پبلک کے کام کرنے کے لیے ایک موقع ملتا ہے۔ جیسے ہمارے فادر پی جناردن ریڈی صاحب تھے کانگریس میں، انہوں اتنے نام کرے بولے تو کانگریس پارٹی جو سپورٹ دیے اور انہوں پبلک کے لیے جو کام کرے، تو وہی حساب سے ہم بھی سوچیں کہ پبلک کے لیے رہنے کے لیے اور آج کل کے ماحول کو سدھرنے کے لیے، جیسے ہم دیکھ رہے مہیلاؤں پہ ہی ہو رہا ہے اور یوتھ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جا رہا ہے، اور گورنمنٹ بھی جو بھی ڈیسیشنس لے رہے وہ پبلک ریوولٹ کرنے میں آئی ہوئے، تو پبلک کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو قدم کانگریس پارٹی لے رہی ہے اس کے حساب سے ہم بھی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پارٹی کا سپورٹ لینے کے لیے کانگریس پارٹی آج ریونت ریڈی کے نیترتو میں جوائن ہونے کے لیے آئے، اور ہم سبھی لیڈرز جتنے بھی لیڈرز ہیں کانگریس پارٹی میں سب کے ساتھ رہ کے ان کا آشیرواد سے، ان کے کوآپریشن سے آگے جائیں گے۔ جیسے پی جناردن ریڈی صاحب سب کو لے کے چلے، ہم بھی ہمارے اس میں پبلک کا ہت کے لیے، پبلک کے لیے ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ کتنے لوگ جوائن ہوئے میڈم؟ آج آپ نے دیکھا ہوا ہے بڑے پیمانے پہ خیرتآباد کانسٹیٹوئنسی پورے سے لیڈرز اور کاریہ بوتھ لیڈرز بھی آئے ہیں، بڑے پیمانے پہ پورے خیرتآباد کانسٹیٹوئنسی سے یہاں جوائن ہوئے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک رولنگ پارٹی سے اپوزیشن پارٹی میں آئے تو پبلک کے انٹرسٹ کے لیے اور کام کرنے کی ایک انٹرسٹ سے ہمارے کاریہ اور نائک آئے، وہی ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے، اور جو بھی ڈائریکشنز پارٹی دیتی ہے وہی حساب سے ہم کام کرتے آگے جائیں گے۔ تھینک یو۔ یاقوت پورے کے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے خلندر نگر کمیونٹی ہال سنتوش نگر میں جسمانی معذورین کے لیے JSMC کی طرف سے منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی معذورین کے ساتھ ہر معاملے میں انصاف ہونا چاہیے، ان کی خودآزاد صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ اس موقع پر سنتوش نگر کے مجلسی کارپوریٹر محمد مظفر حسین اور JSMC کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ سنتوش نگر میونسپل ڈویژن میں آج خلندر نگر کمیونٹی ہال کے اندر ایک کیمپ تلنگانہ حکومت کی طرف سے رکھا گیا تھا، جس میں معذورین کی مدد کرنے کے لیے ان کا پورا چیک اپ کر کے جو پیروں سے معذور ہے یا ہاتھوں سے یا آنکھوں سے کمپلیٹلی جو بھی جو معذور ہے اس کی حکومت کی طرف سے فری مدد کی جاتی ہے۔ ان کو اگر کوئی ویل چیئر کی ضرورت ہے تو اس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اگر پیر سے معذور ہے تو آرٹیفیشل یعنی نقلی ان کو جیک بھی تیار کر کے دی جاتی ہے میجرمنٹ لے کے۔ آنکھوں کی ٹیسٹاں ہیں، آئینے کا ہونا ہے تو آئینے کون بھی کیے جائیں گے۔ برا یہ پروگرام یہاں پہ رکھے تھے، ابھی آئے اور اس میں کافی تعداد میں ایریا کے لوگ شریک ہوئے، اور اس کے تعلق سے یہ زمانے میں معذوروں کی مدد کرنا سب سے اچھا کام ہے، سب سے نیک کام ہے۔ تو میں میڈم سے پرمیشن لیا ہے کہ ہم ایک 1 ویک بیفور آپ کو اطلاع کریں گے، کوئی بڑے فنکشن ہال میں اچھا بڑا پروگرام رکھیں گے جس میں معذور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کریں گے۔ یاقوت پورے کی پورے یاقوت پورے اسمبلی حلقے کا ایک پروگرام رکھیں گے اور پبلک کو بھی رکھیں گے، لیکن اصل جو مستحق لوگ ہیں جس کی مدد کرنا ہے ان کو زیادہ تعداد میں بلائیں گے اور ان کا ریکارڈ لے کے ان سے جو بھی تفصیلات لینے کے لے کے ان کی جو بھی مدد کرنا ہے حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے معذوروں کی فری مدد کرنے کے لیے اچھی اسکیم چل رہی ہے۔ اس اسکیم سے ایڈیشنل DGP ویمنز سیفٹی آفیسر سواتی لاکرا نے
ضلع گدوال میں خواتین اور بچوں کی مدد کے لیے مرکز بھروسہ سینٹر کا افتتاح کیا۔ گدوال کے رکن اسمبلی بی کرشنا موہن ریڈی، عالمپور کے رکن اسمبلی ابراہم، صدر نشین ضلع پریشد ٹی سریتا، ضلع کلکٹر سری ہرشا اور دوسرے اعلیٰ پولیس عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ سواتی لاکرا نے بتایا کہ مظالم کا شکار خواتین اور بچوں کے لیے بھروسہ سینٹروں سے کافی مدد مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شی ٹیم کے قیام سے لڑکیوں اور خواتین میں ایک طرح کا اعتماد پیدا ہوا ہے۔ بی جے پی سے ملحقہ جی ایس ایم سی ملازمین کی تنظیم نے برطرف شدہ آؤٹ سورسنگ ملازمین کے مطالبات کو فوری قبول کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے جی ایس ایم سی کے صدر دفتر ٹینکمنٹ پر پرزور احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے جو مخالف حکومت اور مخالف چیف منسٹر نعرے لگا رہے تھے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ احتجاجیوں نے چیف منسٹر کے فرضی پتلے بھی جلائے۔ تنظیم کے قائدین نے کہا کہ حکومت آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں میں سے راست کٹوتی کر رہی ہے۔ آؤٹ سورسنگ ملازمین کو بھی مستقل سرکاری ملازمین کی طرح ہیلتھ کارڈ جاری کیے جانے چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت رام کی کمپنی کو ٹھیکہ دیتے ہوئے جی ایس ایم سی کو 5,000 کروڑ روپے کے قرض میں مبتلا کر دی ہے۔ شہر کے نوائی علاقے گھٹکسر میں جمعرات کی صبح ٹریفک کے ایک دلخراش حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک نوجوان لڑکی بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ وارنگل قومی شاہراہ پر گھٹکسر کے آشوپور میں اس وقت پیش آیا جب ایک کار نے بائک کو ٹکر دے دی۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے اور پولیس آگے کی تحقیقات میں مصروف ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نرہری زروال نے کہا کہ اسمبلی میں ایکناتھ شنڈے کو گروپ لیڈر سے ہٹانے شیو سینا کا فیصلہ جائز ہے۔ انہوں نے اجے چودھری کو شیو سینا کا نیا لیڈر تسلیم کر لیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے بتایا کہ انہیں شیو سینا سے ایک مکتوب وصول ہوا تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ مہاراشٹر کی سیاست میں گھمسان کے درمیان ادھر حکومت پر بحران کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق شیو سینا کے کل 55 ایم ایل اے میں سے صرف 16 ایم ایل اے سی ایم ٹھاکرے کے کیمپ میں ہیں۔ ایسے میں پارٹی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اس دوران ایم ایل اے کے ساتھ ساتھ اب ایم پی بھی ایکناتھ شنڈے کی حمایت میں آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف شیو سینا کے باغی لیڈر ایکناتھ شنڈے کے گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 49 ایم ایل اے کی حمایت حاصل ہے۔ مہاراشٹر میں فی الحال جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں اس سے ادھر ٹھاکرے کی کرسی کا جانا طے نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ادھر ٹھاکرے کے پاس 3 متبادل ہیں جس سے مہاراشٹر حکومت کا مستقبل بچایا جا سکتا ہے۔ باغی ایم ایل اے ایکناتھ شنڈے نے ایک ویڈیو ریلیز کرتے ہوئے 42 ایم ایل اے کا سپورٹ بتانے کا دعویٰ کیا۔ اس سال کے 30 جون سے ہونے والی شری امرناتھ یاترا کے پیش نظر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عطا حسنین کی نگرانی میں پہلگام کلب میں آفات سے نمٹنے کے لیے تیاری کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیبل ٹاپ مشق کا انعقاد کیا گیا۔ ریٹائرڈ میجر جنرل سدھیر بہل نے مشق کا خاکہ فراہم کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین شرکاء کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کیا اور تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی سطح پر آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیں، اور انہوں نے مختلف کنٹرول رومز، محکموں اور کیمپ ڈائریکٹرز کے درمیان رابطے پر خصوصی زور دیا اور کہا کہ کسی آفت میں جانی نقصان کو کم کرنے کے لیے اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کے بارے میں بھی بتایا۔ عالمی یوم اولمپک کو کھیلوں، اچھی صحت اور کھیلوں کی مہارت کی خوشی کے لیے منایا جاتا ہے۔ 23 جون لوگوں کو کھیل کے ذریعے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سال کے بین الاقوامی یوم اولمپک کی تھیم ایک پرامن دنیا کے لیے ایک ساتھ ٹوگیدر فار اے پیسفل ورلڈ ہے۔ سوشل میڈیا پر ورلڈ اولمپک ڈے 2022 کی مناسبت سے موو فار پیس اور اولمپک ڈے ہیش ٹیگز کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے درمیان برکس ورچوئل سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس بار چین 23 اور 24 جون کو برکس سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، تجارت، خوراک اور توانائی کی حفاظت اور عالمی معیشت میں تعاون 14ویں برکس سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں سرفہرست ہونے کی توقع ہے۔ ساتھ ہی برکس کی توسیع پر بھی اس کانفرنس میں بات ہونے کی امید ہے۔
इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज के इब्तदाई इम्तिहान 2022 के नताइज का ऐलान बुध 22 जून को यूपीएससी की सरकारी वेबसाइट upsc.gov.in पर कर दिया है। इस साल कमीशन ने इब्तदाई इम्तिहान 5 जून को लिया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुनक़िदा सिविल सर्विसेज के इब्तदाई इम्तिहान में इस साल तकरीबन 13,000 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। इम्तिहान में शामिल उम्मीदवार upsc.gov.in पर जाकर अपना नतीजा डाउनलोड कर सकते हैं।